بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے اسد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل واقعات کی دنیا۔ آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ ہے، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلیے اپنا وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اینڈریو کارنیگی لڑکپن میں اسکاٹ لینڈ سے امریکہ آیا تھا۔ اس نے معمولی کاموں سے اپنی زندگی کا آغاز کیا اور عروج پر پہنچ کر امریکہ کا سب سے بڑا سٹیل کا تیار کنندہ بن گیا۔ ایک زمانے میں امریکہ کے 43 لاکھ پتی افراد اس کے ملازم تھے۔ آج کے دور میں 10 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے، لیکن 1920 عیسوی کی دہائی کا تصور کرو، اس زمانے میں یہ رقم کتنی بڑی ہوگی۔ اور 43 لاکھ پتی اینڈریو کارنیگی کے ملازم تھے۔ ایک بار کسی نے اینڈریو کارنیگی سے پوچھا کہ وہ لوگوں سے کس طرح معاملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا، لوگوں سے معاملہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے زمین سے سونا نکالنا۔ آپ کو 1 اونس سونا نکالنے کے لیے ٹنوں مٹی کھودنا پڑتی ہے، تاہم مٹی کھودتے وقت آپ اس کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ سونے پر توجہ مرکوز رکھیں۔ اینڈریو کارنیگی کے مدرجہ بالا جملے میں ایک اہم سبق موجود ہے۔ وہ سبق یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی شخص یا صورتحال میں بظاہر کوئی مثبت پہلو دکھائی نہیں دے رہا ہوتا۔ مثبت پہلو ڈھونڈنے کے لیے ہمیں ڈھیروں مٹی کھودنا پڑتی ہے۔ تم کس طرف توجہ دیتے ہو، سونا ڈھونڈنے کی طرف یا مٹی کی طرف؟ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر تم لوگوں اور چیزوں میں برائیاں ڈھونڈو گے تو تمہیں بہت سی برائیاں ملیں گی۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیا ڈھونڈ رہے ہیں، سونا یا مٹی؟ عیب ڈھونڈنے والے تو سورگ میں بھی عیب ڈھونڈ نکالیں گے۔ لوگوں کو وہی کچھ ملتا ہے جو وہ ڈھونڈتے ہیں۔ منفی لوگ ہمیشہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ بعض لوگ بلا وجہ تنقید کرتے رہتے ہیں۔ کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص ضرور نکال لیں گے۔ انہوں نے تنقید کرنے کو اپنا پیشہ بنا لیا ہوا ہے۔ وہ پیشہ ور تنقید کرنے والے ہیں۔ وہ اس طرح تنقید کرتے ہیں جیسے انہیں اس کام پر انعام ملنا ہو۔ وہ ہر شخص اور ہر صورتحال میں نقص نکال لیتے ہیں۔ تمہیں اس طرح کے لوگ ہر خاندان اور ہر دفتر میں ملیں گے۔ وہ نقص ڈھونڈتے ہیں اور ہر شخص کو بتاتے ہیں کہ چیزیں کتنی بری ہیں۔ وہ دنیا کو اپنے مسائل کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ ایسے لوگ دوسروں کا خون چوسنے والے ہوتے ہیں۔ وہ کیفے جائیں گے اور 20 کپ چائے اور کافی میں خود کو ڈبو دیں گے۔ بے تحاشا سگریٹ پئیں گے اور جواز دیں گے کہ یہ سب کام سکون حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس سے اپنے لیے اور اپنے ارد گرد موجود دوسرے افراد کے لیے تناؤ کو جنم دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ منفی پیغام طاعون کی طرح پھیلا رہے ہوتے ہیں اور ایسا ماحول تشکیل دیتے ہیں جو منفی نتائج کو جنم دیتا ہے۔ رابرٹ فلٹن نے بھاپ سے چلنے والی کشتی ایجاد کی تھی۔ اس نے اپنی نئی ایجاد کا مظاہرہ دریائے ہڈسن میں کیا۔ تماشائیوں میں بعض قنوتیت پسند اور تشکیک پسند لوگ بھی تھے۔ انہوں نے کہا یہ کشتی نہیں چلے گی، تاہم کشتی دریا میں تیرنے لگی۔ اب قنوتیت پسندوں نے شور مچا دیا کہ یہ تو چل گئی ہے لیکن روک نہیں سکے گی۔ کیسا عجیب رویہ ہے۔ بعض لوگ ہمیشہ منفی پہلو ہی دیکھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ قنوتیت پسند کون ہوتا ہے؟ قنوتیت پسند وہ ہوتا ہے جو عیب جوئی کا موقع نہ ملنے پر ناخوش ہوتا ہے، اچھا محسوس کرنے کا موقع ملنے پر برا محسوس کرتا ہے، اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت شکایتی کاؤنٹر پر گزارتا ہے، ہمیشہ یہ جاننے کے لیے روشنیاں بجھا دیتا ہے کہ کتنا اندھیرا ہے، زندگی کے آئینے میں ہمیشہ خراشیں ڈھونڈتا ہے۔ یہ بات سن کر بستر میں سونا چھوڑ دیتے کہ زیادہ تر لوگ بستر میں مرتے ہیں۔ اپنی صحت سے اس وجہ سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا کہ کسی نہ کسی دن وہ بیمار ہو جائے گا۔ نہ صرف بدترین واقعے کے رونما ہونے کا منتظر رہتا ہے بلکہ جو کچھ ہوتا ہے اسے بدترین بنا دیتا ہے۔ وہ ڈونٹ کو نہیں بلکہ سوراخ کو دیکھتا ہے۔ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ سورج صرف پرچھائیوں کو جنم دینے کے لیے چمکتا ہے۔ حاصل شدہ نعمتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنی پریشانیوں ہی کو شمار کرتا رہتا ہے۔ اس بات سے بخوبی آگاہ ہوتا ہے کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ محنت کیوں کی جائے۔ تو اب آپ بتائیں کہ آپ کیسے شخص ہیں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ بھی قنوتیت پسند ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی آپ کو ہماری یہ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ نے ضرور اس میں سے کچھ سیکھا ہوگا۔ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی تھا، آپ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔